الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ معزز طلبہ کرام، دورہ نحو کی 10ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری اس کاوش کے صدقے کریم پروردگار جل وعلا ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، قرآن و سنت کا درست فہم عطا فرمائے۔ کل کے سبق میں ہم نے عوامل میں حروف عاملہ کی کچھ باتیں پڑھی تھیں۔ حروف مشبہ بالفعل میں انا اور انا کے ترجمہ کرنے کا طریقہ بیان کیا تھا۔ پھر لائے نفی جنس کے اسم کے بارے میں گفتگو کی تھی، منصوب ہوتا ہے۔ حروف ندا پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ حرف ندا یا ایا حیا ای حمزہ یہ عامل ہوتے ہیں اور ان کا جو معمول ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ تو منادا کا اعراب یہ نصبی ہوتا ہے، بس اس پر کبھی یہ مبنی ہو جاتا ہے تو وہ مبنی علی علامت رفع، جس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ مفرد معرفہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے افعال عاملہ پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ تو فعل عامل چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو، فاعل کو رفع دیتا ہے، بات بالکل آسان سمجھ میں آنے والی ہے۔ 4 مفعولوں، ایک حال اور ایک تمیز کو نصب ملتا ہے، اور فعل متعدی ہو تو وہ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے۔ اس ضمن میں فاعل یا نائب الفاعل سے متعلق ایک اصول بیان کیا تھا کہ اذا وحد الفعل اذا کان الفاعل مظہرا، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو وحد الفعل ابدا، فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آئے گا۔ یعنی جہاں قرآن پاک میں یا احادیث طیبہ میں آپ کا فعل تثنیہ جمع کے صیغے میں آئے، وہاں آپ سمجھ جائیں کہ فاعل جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے۔ پھر مفعول بہ کی تھوڑی سی میں نے گفتگو کی تھی، مفعول مطلق کی تھی، مفعول لہو معہو۔ مفعول مطلق کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ مفعول مطلق 3 مقاصد کے لیے یا 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کبھی عددی ہوتا ہے، کبھی بیان نوع کے لیے آتا ہے، اور کبھی یہ بیان تاکید کے لیے آتا ہے۔ جیسا اس کا معنی ہوگا، یعنی جس کے لیے استعمال ہوگا، ویسا ہی اس کا ترجمہ کریں گے۔ مصدری ترجمہ نہیں کیا جاتا اس کا ترجمہ یا تاکید کی صورت میں کیا جائے گا، یا عدد کی صورت میں کیا جائے گا، اور یا پھر اس کا معنی اللہ پہ رحم کرے نوعیت کی صورت میں کیا جائے گا۔ اس میں ایک پوائنٹ اور آج آپ نوٹ کر لیں، کچھ الفاظ ہماری عربی کتابوں میں آتے ہیں وہ ہمیشہ مفعول مطلق بنتے ہیں، جیسے سبحان اللہ مفعول مطلق ہوتا ہے، معاذ اللہ یہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے، ایضاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے، مثلاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، مثلاً یہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے، شقیاً یہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے، جداً یہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے، کثیراً یہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے، شکراً صبراً یہ مفاعل مطلق ہے۔ یعنی یہ جو لفظ عربی میں آپ کے استعمال میں آتے ہیں یہ مفعول مطلق ہوتے ہیں۔ تو مفعول مطلق میرا خیال ہے کہ یہ جو الفاظ میں نے ذکر کیے یہ بھی اگر ہم لکھ لیں گے، یاد کر لیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ مفعول بہ کی پہچان مفعول بہ کے ترجمے کی صورت میں پہچان میں نے ذکر کر دی تھی۔
مفعول فی بھی میں نے ذکر کیا تھا، اس کے بھی کچھ الفاظ ہیں جو مفعول مطلق ہوتے ہیں، مفعول فی ہوتے ہیں۔ غالباً کا لفظ یہ مفعول فی استعمال ہوتا ہے، اندا کا لفظ مفعول فی استعمال ہوتا ہے، مع کا لفظ مفعول فی استعمال ہوتا ہے۔ جو اسماء ظروف آپ نے یاد کیے وہ بھی مفعول فی ہوتے ہیں۔ آج اہم سبق ہم نے شروع کرنا تھا جسے ہم کہتے ہیں حال۔ حال بندے کا اچھا ہی رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں حال خراب ہو جائے تو ماضی کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، مستقبل ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور اصول کی بات یہ ہے پریکٹیکل لائف میں، جس نے اپنا حال درست کر لیا اس کا مستقبل درست ہو جاتا ہے، اور جو مستقبل کے چکر میں حال خراب کرتا ہے اس کا مستقبل بھی نہیں بنتے دیکھا ہم نے۔ اس لیے اپنے حال پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ کرنٹ پوزیشن میں آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کی محنت کس نہج پر ہے، آپ کس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنے حال میں اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ اچھا، بعض لوگ چونکہ ہم اس دنیا کا حصہ ہیں نا، ماضی کا رونا روتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، فلاں اسلامی بھائی نے میرا دل توڑ دیا۔ تو یاد رکھیں، میں کہا کرتا ہوں کہ جو ڈرائیور بیک مرر بہت دیکھتا ہے، کثرت سے جو بیک مرر دیکھتا ہے اس کے ایکسیڈنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی گاڑی ٹھک جاتی ہے۔ بہت زیادہ پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، پیچھے بس اتنا دیکھنا چاہیے کہ میں نے لاسٹ ٹائم یہ غلطی کی تھی، اب نہیں کرنی، اٹس انف۔ بٹ اس غلطی کو پانی میں مدھانی ڈال کر رکھ دینا اور اس کو رگڑتے رہنا کہ کہیں سے مکھن نکل آئے، دیٹس رانگ، آپ کی لائف کو ڈسٹرب کر دے گا۔ بہرحال حال نحو کا شروع کرنا تھا، ہم کسی اور حال پہ جا پہنچے۔ جی، یہ حال ہوتا ہے، حال کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ اس میں نکرہ جو فاعل یا مفعول کی حالت فاعلی، فاعل یا مفعول یا دونوں کی بھی کی حالت فاعلی یا مفعولی بیان کرے۔ یعنی آپ نے جملہ فعلیہ بنایا، آپ کا فاعل جس حالت میں وہ فعل کر رہا ہے، یعنی زید آ رہا تھا تو آنے کا تو اس کا فعل ہے، بٹ وہ آ کس حالت میں رہا ہے؟ زید چلتے ہوئے آ رہا تھا، تو یہ جو آپ کا چلتے ہوئے ہے نا، یہ آپ کا حال تھا، فاعل کی حالت بیان ہوئی۔ زید روٹی کھا رہا تھا، تو روٹی کس حالت میں تھی؟ کہ گرم تھی یا تازہ تھی؟ یہ آپ کی حالت ہے، مفعول کی حالت ہے۔ زید روٹی کھا رہا تھا، زید تازہ روٹی کھا رہا تھا، تو یہ جو تازہ ہے یہ حالت۔ تو حال وہ اسم ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی بھی ہو سکتی ہے، حالت فاعلی یا مفعولی بیان کرے۔ اس میں کوئی پیچیدگی والی بات نہیں ہوتی، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ آپ فعل، فاعل، مفاعیل کو پہچان لیں، اس کے بعد کوئی لفظ ایسا آپ کے سامنے آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فاعل اور مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ نارملی اس میں مشتق ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار جامد بنتا ہے جب اس میں کوئی صفت معنی پایا جاتا ہو، لیکن نارملی اس میں مشتق ہی فاعل ہوتا ہے، تو آپ آسانی سے اس کو پہچان جائیں گے۔ اب اہم بات اس سبق کی کہ حال کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ جی، حال ہمیں نظر آ جاتا ہے، ہم پہچان بھی لیتے ہیں، جب ہم پہچان لیتے ہیں تو اب ہم حال کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ جی، ترجمہ کیسے کریں گے؟ بڑا آسان ترجمہ ہوتا ہے نا، کچھ پرانی کتابوں میں، بزرگوں کے نسخوں میں حال کا ترجمہ ہوتا ہے درا حال کے، بعض جگہوں پہ اس حال میں کے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اچھے ترجمے ہیں، لیکن آپ پاکستان میں، ہندوستان میں، بلکہ جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں آپ اپنے ارد گرد کے طبقے پہ غور کر کے دیکھ لیں، آپ اپنی لینگویج پہ غور کر کے دیکھ لیں،
اگر آپ کی نارمل لینگویج میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں بھی ہوتا ہوگا، آپ کی اردو میں بھی ہوتا ہوگا، وہ بھی اردو ہی ہے کچھ فارسی کے ساتھ ملا کے، لیکن آپ کی اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ ترجمے غلط نہیں ہے، لیکن آپ کی اردو میں نے عرض کیا تھا کہ ترجمے میں حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان میں وہ ترجمہ آ جائے۔ جاء زید راکبا، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے، ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کریں زید سوار ہو کر آیا، سوار ہو کر آیا، آپ کے ترجمے میں حسن آ جائے گا، آپ کے اردو کے مطابق یہ خوبصورت ہو جائے گا، زید سوار ہو کر آیا۔ اچھا، اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ترجمے کو یہ ہو کر ایک ترجمہ ہوا اس کا، دوسرا ہوتے ہوتے بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، ہوتے ہوتے، کرتے کرتے، اکل زید ماشیا، زید نے چلتے چلتے کھایا، یہ بھی حال ہے، زید نے چلتے چلتے کھایا ہے۔ اچھا، ایک اس کا ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے ہونے کی حالت میں، زید نے چلنے کی حالت میں کھایا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور ترجمہ بھی ہوتا ہے اس کا، ایک تو یہ ہوا ہو کر، دوسرا ہوا ہوتے ہوتے، کرتے کرتے، چلتے چلتے، پیتے پیتے، یہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ بھی حال کا ہی ہوتا ہے۔ تیسرا وہ جو بزرگوں کی کتابوں میں آتا ہے اس حال میں کہ، چوتھا چلنے کی حالت میں، کھانے کی حالت میں، پینے کی حالت میں یہ کام کیا، یہ بھی حال کا ترجمہ ہے۔ چھٹا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہیں نا، پہلے صفت کا پھر موصوف کا، پہلے آپ صفت کا کریں پھر موصوف کا، اسی طرح حال اور ذوالحال، حال اور ذوالحال، ذوالحال مطلب وہ فاعل یا مفعول جس کا حال ہے آگے، ان کے ترجمے میں پہلے حال کا ترجمہ کر دیں پھر ذوالحال کا کر دیں، کوئی اضافہ نہ کریں، حالت میں، ہوتے ہوتے، کھاتے کھاتے، یہ والا نہ کریں، نارمل سا آپ رہنے دیں۔ مثال کے طور پر ضربت زیدا مشدودا، ٹھیک ہے جی، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ زید بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ زید بندھا ہوا ہے، میں نے زید کو بندھا ہوا ہونے کی حالت میں مارا، یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے بندھے ہوئے زید کو مارا، میں نے بندھے ہوئے زید کو مارا، بندھے ہوئے زید کو مارا، بندھا ہوا اس کا ترجمہ ہے، زید اس کا ترجمہ ہے، وہی موصوف صفت والا بغیر اضافے کے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا گرم روٹی کھائی، تو وہ جو گرم روٹی ہے موصوف صفت والا ترجمہ۔ تو یوں یہ تراجم پہ آپ توجہ دیں گے تو آسانی ہو جاتی ہے، کئی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس حال میں کے والا ترجمہ بھی درست ہے، درا حال یہ کا والا ترجمہ بھی درست ہے، ہو کر والا ترجمہ بھی درست ہے، چلتے چلتے، کھاتے کھاتے، ہوتے ہوتے والا ترجمہ بھی درست ہے، اور حالت میں والا ترجمہ بھی درست ہے، اور آخری میں نے عرض کیا کہ حال کا ترجمہ پہلے کر دیں، ذوالحال کا بعد میں کر دیں، دونوں کو جوڑ دیں تو یہ بھی ترجمہ درست ہو جاتا ہے۔ جی، یہ ہمارا ہوا حال، آسان ہوتا ہے، یہ مشکل نہیں ہوتا۔ اس کے آگے ہے تمیز۔
تمیز تو اتنی ضروری ہے کہ اللہ ہی معاف فرمائے. اگر تمیز نہ آتی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بدتمیز ہے، اور جو بدتمیز ہوتا ہے اسے کوئی منہ نہیں لگاتا. میرا خیال ہے خصوصاً فیس بک کی جو دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا، وہ ہر کسی کے ہاتھ میں انگلی کی ٹائپنگ میں موبائل ہے. جس کا جو دل آئے، جیسے دل آئے لکھتا چلا جائے، جس مزاج میں آئے لکھتا چلا جائے. نہ کسی چھوٹے کا شفقت والا لہجہ، نہ کسی بڑے کی تمیز اور ادب و آداب والا لہجہ. جو طلبہ کرام میرے ساتھ شریک ہیں ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، تمیز اللہ جسے دے دے وہ شخص دنیا کا بادشاہ کہلاتا ہے. امتیاز کرنے کا سلیقہ، چھوٹوں سے بات کرنے کی لہجہ، بڑوں سے بات کرنے کا اسلوب، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی جسے عطا فرما دے. اور ایک خصوصی بات آپ سے عرض کروں، علماء اہل سنت، میں نے اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھا. کوئی عالم دین ہو، شیع العقیدہ ہو، کوئی کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، میں نے اپنے پیر کو کھڑے ہو کے استقبال کرتے دیکھا. آج بھی ساری دنیا میرے پیر صاحب کے جھلک دیکھنے کے لیے ترستی ہے. لیکن اگر کوئی عالم دین آ جائے، آج کی تاریخ میں بھی میں اپنے شیخ طریقت کے بارے میں مطلب یہی دیکھا، یہی انہیں پریکٹیکلی دیکھا، کھڑے ہو کے استقبال کرتے دیکھا. دورات الحدیث شریف کے طلبہ کرام امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نیچے بیٹھے تھے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے یہ. امیر سنت صوفہ چھوڑ کے نیچے ان کے درمیان تشریف فرما ہو گئے. اللہ ہمیں بھی ادب و آداب علماء کا خصوصاً عطا فرما. بڑے بڑے ہوتے ہیں اور خصوصاً اپنے اساتذہ سے متعلق ایک وبا چلی ہوئی ہے، وہ اچھا پڑھاتا ہے، یہ اچھا پڑھاتا ہے. اور کیا کمال کی بات سنا کے گیا ہے. بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو آپ کو انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھاتا ہے. مجھ سے آپ نحو پڑھ رہے ہیں، دوسرے استاد صاحب سے آپ صرف پڑھ رہے ہیں، تیسرے استاد صاحب سے آپ عربی کا کورس کر رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے ایکسپیرینس ہیں، اپنا انداز ہے. مرید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاں سے بھی اس کو فیض ملے نا، وہ اپنے استاذ کا تصور کرے. جس طالب العلم کے دل میں اپنے استاذ کا ادب کم ہو جائے. ہم نے یہ سبق یاد رکھا ہے کہ جتنا مرضی کوئی ذہین کیوں نہ ہو، کوئی فن خواں کیوں نہ ہو، کبھی علم کی نورانیت نہیں پاتا. اس لیے اپنے استاذ جو آپ کو درجے میں پڑھاتے ہیں، جو آپ کے جامعۃ المدینہ میں ہیں، جو آپ کے کسی مدرسے میں ہیں، ایون کہ اسکول ٹیچرز جب تک سنی صحیح العقیدہ ہیں، آپ کے استاذ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ادب، تمیز اور یہ بہت ضروری ہے. ایک طالب علم ہیں ثانیہ کے، ان سے گفتگو ہوئی تو لیکچر سنا تھا انہوں نے میرا، پڑھا انہوں نے مجھ سے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے استاد سب تو جو میں پڑھاتا ہوں نا، یہ بھی آپ کے استاد، آپ کو جو مل رہا ہے نا، یہ استاذ کی ہی برکت سے مل رہا ہے. اگر اس استاذ نے آپ کو راستے نہ دکھائے ہوتے نا تو میری باتیں بھی آپ کو سمجھ نہ آئے. استاذ کبھی ادنا نہیں ہوتا، جو استاذ ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہی ہوتا ہے. شاگرد شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو جائے، علامہ فہامہ مفسر محدث ہی کیوں نہ ہو جائے، استاذ استاذ ہی رہتا ہے. اپنے اساتذہ کا ادب کیجئے، آپ کو علم کی نورانیت اور روحانیت نصیب ہوگی. تمیز جناب علی، یہ جس تمیز کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ والی تمیز ہم فاعل کا سبق اصل میں پڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے فاعل کے معمولات ہم پڑھ رہے ہیں. تو فعل کا ایک معمول فاعل ہوتا ہے، وہ پڑھ لیا ہم نے. مفاعل خمسہ ہم نے پڑھ لیا، حال بھی ہم نے پڑھ لیا. آخری معمول ہے تمیز. بیٹا تمیز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تمیز مفرد، ایک ہوتی ہے تمیز نسبت. یہ جو تمیز مفرد ہے نا، یہ فعل کا معمول نہیں ہے. یہ جو تمیز مفرد ہوتی ہے یہ فعل کا معمول نہیں.
یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس تمیز کو جو نصب ہے وہ فعل دے رہا ہے، جی نہیں۔ مثال کے طور پر رأیت احد عشر کوكبا، تو کوكبا کو جو نصب دے رہا ہے یہ نہیں دے رہا، یاد رکھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تمیز مفرد کی بات میں سمجھاتا ہوں، کیونکہ پہلے اس کا نمبر ہے تو اس کو پہلے کر لیں ہم، تاکہ پھر وہاں ہم پہنچیں گے تو آپ کو سبق مزید آسان لگے گا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل کا معمول یہ والی نسبت ہے، تمیز نسبت۔ جو تمیز مفرد ہوگی وہ فعل کا معمول نہیں ہوگی۔ تمیز ہوتی کیا ہے؟ تمیز وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے جو پچھلی عبارت میں آنے والے ابہام کو دور کرتا ہے۔ عبارت میں کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، کہیں عبارت میں کوئی مسئلہ کلیئر نہیں ہوتا، بات کلیئر نہیں ہوتی، کبھی نسبت کبھی لفظ کلیئر نہیں ہوتا، تو جو کلیئرنس پیدا کرے، جو اس ابہام کو دور کرے، اسے تمیز کہتے ہیں۔ دو طرح کی ہے، ایک تمیز مفرد، ایک تمیز نسبت۔ یہ جو تمیز نسبت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے فعل کا معمول، یعنی اس تمیز کو جو نصب ملتا ہے وہ فعل دیتا ہے۔ ہوتا کیا؟ کہتے ہیں جی حسنا زید، سبحان اللہ، زید بھائی خوبصورت ہیں، خوبصورت ہوا، اچھا ہوا، حسنا زید، زید اچھا ہے، بات ٹھیک تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لفظ حسن بھی کلیئر ہے، زید بھی کلیئر ہے۔ بٹ جب زید اور حسن کی آپس میں نسبت آئی نا تو ذہن میں کچھ غبار آیا، ذہن نے کچھ وضاحت مانگی۔ کس چیز کی وضاحت؟ بھائی زید اچھا ہے کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، کس اعتبار سے اچھا ہے؟ تو یہ جو ابہام ہے، اس ابہام کو جو دور کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمیز سے کیا جائے گا۔ اچھا یہ نسبت میں ابہام ہے، حسن اور زید کے درمیان جو اسناد ہے نا، نسبت ہے، اس نسبت میں ابہام۔ اچھا مزے کی بات، حسن زید آکلا، کھاتا بڑا خوبصورت، شربن، قولن، فعلن، جو بھی اپنے لگانا ہے لگائیں، بہرحال یہ جی تمیز بنے گا۔ اب مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ طلبہ کرام کو ہم پوچھتے ہیں، جا کے طالب علم نے پہچان لیا یہ تمیز ہے، ہم پوچھتے ہیں اس کا ممیز کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی زید ممیز ہے، جی نہیں۔ حسنہ ممیز ہے، جی نہیں، نہ حسنہ ممیز ہے نہ زید ممیز ہے، تو پھر ممیز کون ہے؟ تو جناب ممیز اس کی نسبت ہے، ٹھیک ہوگی بات، ممیز اس کی نسبت ہے، یہ یاد رکھیے گا، ممیز لفظوں میں نہیں ہے۔ کوئی پوچھے عقلن کو نسب کس نے دیا ہے، تو آپ کہہ دیں گے جی عقلن کو جو نسب ملا ہے وہ حسنہ نے دیا ہے، حسنہ عامل ہے اور اس نے اس کو نسب دیا ہے۔ اب اس میں ترجمہ کرنے میں ہمیں کیا خیال رکھنا ہے؟ یہ جو تمیز ہوتی ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ تمیز نسبت، محول، محول سمجھتے ہیں، عن الفاعل، جن طلبہ نے صرف پڑھی ہے وہ سمجھتے ہوں گے، محول تحویل کا اس میں مفعول، محول عن الفاعل، محول عن المبتدا، اور محول عن المفعول۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جناب علی یہ جو تمیز ہے نا یہ فاعل کی جگہ سے اٹھا کے تمیز پہ گئی ہے، مبتدا کی جگہ سے اٹھا کے تمیز پہ گئی، مفعول کی جگہ پہ اٹھا کے تمیز پہ گئی ہے۔ یہ یعنی ایک جملہ تھا، ابھی ہم نے لکھا حسن زید، ٹھیک ہے، آگے تھا اکلن، حسن زید اکلن، تو یہ جملہ ہونا یوں چاہیے تھا حسن اکل زید،
زید کا کھانا خوبصورت ہے، زید کا پینا خوبصورت ہے، زید کا چلنا خوبصورت ہے، یہ یوں جملہ ہونا تھا۔ یہ تمیز محول عن الفاعل ہے، فاعل کی جگہ سے اٹھ کے تمیز پہ چلی گئی۔ از دیٹ کلیئر؟ جی اب ترجمہ، اس کا ترجمہ ایسے ہی کریں گے، اس کو اپنی جگہ پہ لا کے اس کا ترجمہ کر دیں، بات آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ زید کھانے کے اعتبار سے خوبصورت ہے، ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بولیں گے سادی زبان میں کہ زید کا کھانا اچھا ہے، زید کا پینا اچھا ہے، زید کا بیٹھنا اچھا ہے، زید کا لیٹنا اچھا ہے، زید کا بولنا اچھا ہے، زید کا فعل اچھا ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ بارہ اسی طرح محول عن المبتدا، انا اکثر من کا مالن، انا اکثر من کا مالن، میں تم سے مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں۔ ایسے ہی مالن کو لگائیں مبتدا پہ، مالی اکثر، میرا مال تجھ سے زیادہ ہے، اچھا لگے گا۔ فجرنا الارض عیونا، کریں ترجمہ، اب آپ کریں نا، یہ مفعول والی مثال ہے۔ ہم نے زمین کو بطور چشمہ پھاڑا، چشمے کے اعتبار سے پھاڑا، جی ہم نے زمین کے چشمے پھاڑے، ترجمہ اچھا بن جاتا ہے۔ تو محول عن الفاعل ہو، محول عن المفعول ہو، یا محول عن تمیز کو اٹھائیں، اور پیچھے فاعل سے ہے تو فاعل کا مضاف بنے گا، مفعول سے ہے تو مفعول کا مضاف کی جگہ پہنچے گا، مبتدا پہ ہے تو مبتدا، آپ کا ترجمہ خوبصورت ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اچھا اعتبار والا ترجمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کا میں منع نہیں کر رہا، خوبصورتی ترجمے میں حسن اور بہتری لانا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تمیز نسبت تھی، اس کی بات ختم ہوئی۔ دوسری ہوتی ہے تمیز مفرد۔ اچھا اس میں یہ بات تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نا کہ تمیز نسبت کا جو عامل ہے وہ فعل بنے گا، یا زیادہ سے زیادہ فعل نہیں تو شبہ فعل بنے گا، ہاں تو یہ بنے گا تمیز مفرد۔ عدد، وزن، کیل، ناپ، مقدار، ان چیزوں میں جو ابہام آتا ہے اس کی جو تمیز بنے گی وہ تمیز مفرد بنے گی۔ عدد مطلب ثلاث لکھا ہے، ثلاث اس میں عدد ہے، اس کی تمیز آگے آئے گی۔ ٹھیک ہو گئی نا، تو یہ اس کی تمیز ہے۔ اچھا وزن کی آتی ہے رتلان، کیل، مقدار، تو ان الفاظ میں ابہام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان الفاظ میں ابہام ہوگا تو یہ لفظ خود ہی اس کو اعراب دیں گے۔ اب ان کی تمیز جو ہے، باقی تو چیزیں رہ گئی، عدد ہوتا ہے، اس کی تمیز میں اعراب بدلتا ہے۔ ایک اور دو، یہ دونوں لفظ صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب ان کی جو تمیز کہہ لیں وہ ان کا موصوف بن کے یوز ہوتی ہے۔ رجل واحد، رجلان اثنان، تو ان کی جو تمیز ہوتی ہے وہ موصوف کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اعراب بدلتا رہتا ہے۔ چلیں یہ بھی آسان ہوا۔ تین سے، ثلاثہ سے عشرہ، ثلاثہ سے عشرہ تک کی تمیز جو ہے وہ جمع مجرور ہوتی ہے، ٹھیک ہو گئی۔ ایک دو بھی آ گیا، اور یہ اس کا بھی اعراب سمجھ میں، جمع مجرور ہوتی ہے۔ مجرور ہوتی کا مطلب مجرور عربی میں دو ہی ہیں، یا مجرور بحرف جر یا مجرور بمضاف، یعنی یوں کہہ لیں
مجرور کا عامل دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا حرف جر ہوگا یا مضاف ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. ثلاثہ سے عشرہ تک کی جو گنتی ہے یہ مضاف ہو کے استعمال ہوگی. جب یہ مضاف ہوتی ہے تو اس کا مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، جمع مجرور آئے گی. احد عشرہ سے